بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں باقاعدہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت انتخابی میدان سے دور رکھا جائے گا، انہیں انتخابی میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا اور اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ میٹنگ کہاں ہوئی ہے، کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ ڈیٹیلز اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے اور عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کرنے کی پالیسی کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ کس کس کو ٹکٹ جاری کرنے ہیں یہ ڈیٹیلز سامنے آ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے جا رہی ہے، کون سے رہنما ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے تھے، کیا انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ چند اور اہم خبریں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے کے بارے میں ضرور مجھے آگاہ کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور مجھے خود کو مزید بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا ہی ہوں۔ اس سے پہلے خبر ہے کہ جی دا اکانومسٹ میں جو آرٹیکل شائع ہوا تھا، پبلش ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اس حوالے سے بہت مرچیں لگی ہوئی تھیں تمام جو مخالفین ہیں عمران خان کے، خصوصاً نگران حکومت کو بہت زیادہ مرچیں لگی تھیں اور نگران حکومت یہ کہہ رہی تھی، مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی دا اکانومسٹ نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا اور یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ گھوسٹ آرٹیکل نہیں ہے، بلکہ یہ خود انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اب یہ تحریر کیسے کیا، اس بارے میں بھی جو ہے وہ تمام تر تحقیقات کی گئیں اور یہ پتہ کروایا گیا کہ اڈیالہ جیل سے کیسے یہ تحریر باہر آئی، کون لکھوا کر لے کر آیا، کوئی اس بارے میں سراغ نہیں مل سکا۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے۔ ڈکٹیٹ کس طرح سے؟ جب سماعت ہوتی ہے کیس کی، وکلاء سے ملاقات ہوتی ہے یا ویسے وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے اڈیالہ جیل میں، تو عمران خان صاحب نے وہاں پر اس آرٹیکل کے پوائنٹس ڈکٹیٹ کروائے اور ان پوائنٹس کو پھر ایلیبوریٹ کر کے ایک آرٹیکل لکھا گیا اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کیا گیا۔ تو یہ گھوسٹ آرٹیکل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے عمران خان صاحب کے نام سے لکھ دیا، یہ عمران خان صاحب کا ہی آرٹیکل ہے، ان کے ہی پوائنٹس سے جن کو ایلیبوریٹ کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل ہو سکتا ہے، یہ کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو میسج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ میرا ایک ویڈیو میسج بھی دیکھیں گے، تو کیا مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی گھوسٹ میسج ہے، گھوسٹ ویڈیو میسج ہے جو کہ سامنے آیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ایک میسج بنایا گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کا ریلیز کیا جائے گا انتخابات کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ آنے والے چند روز میں وہ ویڈیو میسج جو ہے وہ عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ موجود ہوگا، وہ ریلیز کر دیا جائے گا۔ اچھا، اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ 15 جنوری کو شاید ضمانت ملنے پر عمران خان کے روکاٹ جاری ہو جائیں اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں۔ وہ جو کچھ چانسز تھے باہر آنے کے، انہی کے پیش نظر، انہی کے خوف کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، عمران خان اس وقت کسٹڈی میں تھے پولیس کی، عمران خان اس وقت پولیس کی حراست میں تھے، عمران خان اس وقت قید میں تھے، لیکن اس کے باوجود جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی۔ وہ ایف آئی آر میں ایک خانہ ہوتا ہے جس میں نامعلوم لکھا جاتا ہے، فلاں 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 جو ہے وہ نامزد ہیں اور اتنے بندے جو ہے وہ نامعلوم ہیں، اور پھر وہ بعد میں ان نامعلوم میں مختلف نام ڈالے جاتے ہیں، ایز پر ریکوائرمنٹ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نام ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس نامعلوم میں عمران خان کا نام ڈال کر اب عمران خان کی گرفتاری باقاعدہ طور پر ڈال دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف جو سرٹیفائیڈ چور ہے، جس کو 5 رکنی بینچ نے، سپریم کورٹ کے بینچ نے چور قرار دیا، کرپٹ قرار دیا، اس کو کلین چٹ پکڑا دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے عدالتیں جو ہے وہ انصاف کے ٹوکرے لے کر بھاگ رہی ہیں،
پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں انصاف دینے کے لیے. نیب جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے, ایون کہ لیٹ گیا ہے نیب اس کے سامنے. جو شریف ٹرسٹ سکینڈل تھا اس میں کلین چٹ پکڑا دی گئی ہے, اس میں جو انویسٹیگیشن تھیں, انکوائریز تھیں, وہ بند کر دی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب بے بنیاد کیسز پر عمران خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں پھنسا رہے ہیں. اتنا زیادہ خوف ہے عمران خان کا کہ اگر وہ باہر آ گیا تو ان کا ککھ نہیں بچے گا, اتنا زیادہ خوف ہے. ایک کے بعد ایک کیس. اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں فرد جرمات کر دی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آیا. نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ گیا ہے. اب وہ وعدہ معاف گواہ کون ہے؟ مبینہ طور پر یہ وہ شخص ہے کہ جب توشہ خانہ میں کوئی تحفہ آتا ہے تو پھر جو ہے اس کی جو پرائس ہے اس کو کنسیڈر اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا جاتا ہے جس کو غالباً اپریزر کہتے ہیں. وہ آتا ہے اور وہ اس تحفے کی جو ہے قیمت کو وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے. تو وہ ایک شخص جو ہے اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے 20 گواہان کی فہرست فی الحال بتائی گئی ہے نیب کی جانب سے, استغاثہ کی جانب سے, کہ یہ جن کے بیانات قلمبند کیے جانے ہیں توشہ خانہ میں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. ممکنہ طور پر اس میں کچھ نیب کے لوگ ہیں, پرنسپل سیکرٹری ممکنہ طور پر عمران خان کے ہیں, اور اسی طرح سے ایک یہ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اچھا, عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا الیکشن کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہمارے لیے مشکل بنا دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی پارٹی جس کو بالکل کارنر کر دیا گیا, جس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, یا بقول شہباز شریف کے دیوار میں چنوا دیا گیا, وہ بھی پارٹی یہ بات کر رہی ہے, اس کا سربراہ یہ بات کر رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. الیکشن ہمارے لیے مشکل بنا دیے گئے ہیں عمران خان نے کہا, لیکن الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. ایسا پورے اعتماد لہجہ صرف اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کو اپنی عوام پر, اپنی قوم پر اعتماد ہو کہ پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہے. دوسری جانب آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کبھی موسم کا بہانہ بنا کر, کبھی سیکیورٹی تھریٹس کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان جو کہ اس وقت جھوٹے کیسز میں انہیں جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا ہے اور 200 کے قریب کیسز ان پر بنا دیے گئے ہیں, وہ اتنے پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. یہ ہوتا ہے فرق ایک عوامی لیڈر میں اور ایک اس لیڈر میں کہ جو مینڈیٹ چوری کرنا چاہتا ہو. یہ صورتحال ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی اسلام آباد والی میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے پارٹی ٹکٹ دینے کی پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی ہے, اس کی منظوری دے دی ہے, اور اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان کے مطابق خیبر پختونخوا سے جو ایم این اے ایم پی اے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے انہیں فوقیت دی جائے گی, انہیں پرائیورٹی دی جائے گی اور انہیں ٹکٹس دی جائیں گی. پنجاب کی بات کریں تو 20 اپریل 2023 کو جن لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے تھے, جن کے انٹرویوز ہوئے تھے اور ان لوگوں کو ٹکٹس جاری کر دیے گئے تھے, یہ ٹکٹ جاری ہوئے تھے 14 مئی کے انتخابات کے لیے جو کہ نہیں ہو پائے تھے پنجاب اور کے پی میں. تو 20 اپریل 2023 کو پنجاب میں جن لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے تھے اور جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے انہیں پرائیورٹی دی جائے گی, انہیں فوقیت دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جن لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی ان کے کیسز کا الگ الگ فیصلہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے. وہ ان کیسز کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ پارٹی زبردستی اگر ان سے چھڑوائی گئی ہے تو کن حالات میں انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. کیا اتنے زیادہ وہ پریشرائز ہو گئے تھے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے, یا انہوں نے خود سے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے, بانی چیئرمین عمران خان نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ کہیں پارٹی کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو وہ بھی عمران خان کی اجازت سے ہوگی. تو یہ ایک جو ہے وہ پالیسی سامنے آ گئی ہے جس کی عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنی بڑی سٹوری کی جانب کہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت انتخابی میدان سے باہر رکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت انتخابی میدان میں نہیں آنے دینا ہے.
اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے 9 مئی کے واقعات کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر ہر روز ایک نئی ویڈیو چلائی جاتی ہے کہ جی 9 مئی کی ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی، فلاں جگہ پر احتجاج کیا جا رہا تھا، فلاں جگہ پر توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی، پی ٹی آئی کے شرپسند اس میں شامل تھے۔ اب یہ دوبارہ سے ان واقعات کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کس منہ سے مانگتی ہے یہ جماعت۔ یہ ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی ہے جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پر اس وقت چل رہی ہے۔ اچھا، اور کابینہ کی کمیٹی باقاعدہ طور پر ایک تشکیل دی گئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جو کہ 9 مئی کے بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہیں ان کا بھی جائزہ لے گی، مبینہ طور پر اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے وہ بھی اس کا تعین کرے گی، مستقبل میں کیسے ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے اس کا بھی تعین کرے گی، اور اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے اس میں جو ہے وہ نگران کابینہ کے لوگ شامل ہیں۔ ایون کہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تو استعفیٰ دے گئے تھے، اب وزارت داخلہ کا قلمدان خود انوار الحق کاکڑ صاحب کے پاس ہے، تو بطور وزیر داخلہ وہ بھی اس کابینہ کی کمیٹی میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اتنی بائسڈ کمیٹی ہوگی تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور اسلام آباد میں یہ باقاعدہ طور پر ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی میدان میں نہیں آنے دینا۔ اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ویسے سماعت ہوئی تھی لیکن اس سماعت میں دلائل صرف سنے گئے، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ سپریم کورٹ میں یہ صبح کے لیے کیس لگایا گیا ہے، 10 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی تھی، وہاں پر یہ کیس سنا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ 50-50 ہے اس وقت جو ہے، جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، انتخابی نشان مل بھی سکتا ہے، انتخابی نشان نہیں بھی مل سکتا۔ تو اگر انتخابی نشان مل جاتا ہے تو پھر یہ کابینہ کی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، تشکیل دی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس کو 14 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ 14 روز میں اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، اور پھر اس رپورٹ کی بیس پر پھر کارروائی کی جائے گی، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک لیگل بیٹل اپنی لڑنی پڑے، ایک قانونی جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے اپنے سروائیول کے لیے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ممکنہ طور پر اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کالعدم قرار دینے کی کوشش کی جائے گی، بین کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر رکھا جا سکے۔ تو یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں اپنا لاہ عمل کیا اپناتی ہے، کیا اسٹریٹجی نئی سامنے لے کر آتی ہے۔ صبح ایک بہت اہم سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے، یقیناً اس حوالے سے تفصیلات بھی میں آپ کو آنے والے ولاگز میں فراہم کروں گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔